a very warm welcome to this special show. پیناما لیک جو ہے اس نے سب کو اپنی اس میں لے لیا ہے بھنور کے اندر. نقطہ نظر کا پروگرام جو ہے اس کو بھنور میں لے لیا. آج نقطہ نظر پروگرام شامی صاحب کا ہوتا ہے 7 سے 8, لیکن مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں ان کا یہ آج حالات کے تحت یہ پروگرام کروں تو وہ میرے ساتھ شامل ہیں. شامی صاحب warm welcome. یہ پیناما لیک نے آپ کے پروگرام کو بھی لپیٹ میں لیا. پہلے تو میں نے کہا یہ جناب ہمارا شرف ہے کہ ہم آپ کی صحبت میں چند گھڑیاں گزاریں گے. میرا بھی سر, میرا بھی. ہارون رشید صاحب ایسا موجود سر, بہت وارم ویلکم. نذیر لغاری صاحب موجود ہیں. اور آج کا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن, اسپیشل شو ویورز, پرائم منسٹر خطاب. جن لوگوں نے نہیں سنا اس کے چیدہ پوائنٹس جو ہے وہ یہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپنی جدہ کی اسٹیل مل ہے جو کی نواز شریف صاحب کی مالی حیثیت تھی ایون الیکشن لڑنے سے پہلے, حکومت میں آنے سے پہلے, وہ آرگومنٹ انہوں نے فریز کیا. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایک بھی پیسہ جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں بھیجا. اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس سے ایک طرف سے گورنمنٹ کا یہ اوپینین آیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی, انہوں نے کرپشن نہیں کی اور اس سے کوئی پیسہ باہر نہیں ملا. لیکن جو سوالات وہ نہیں دے سکے جواب, جس کی وجہ سے اپوزیشن نے آج بائیک آؤٹ کر دیا, واک آؤٹ کر دیا خوشی شاہ صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اجلاس کے سیشن سے پرائم منسٹر کی اسپیچ سننے کے بعد, وہ ہے وہی 4 سے 5 فلیٹس لنڈن کے جو پرائم منسٹر کے صاحبزادوں کے نام ہیں, ان کی بیٹی کے نام سے بھی آگے ہیں پراپرٹی. اور اس کے اندر آف شور کمپنیز اس لیے آ جاتی ہیں کہ ان کے تھرو یہ فلیٹس خریدے گئے. ان میں ڈیٹس کا تعین کنٹرڈکٹری آ رہا ہے اور یہی بات عمران خان صاحب اور خورشید شاہ صاحب نے آج باہر آ کر کی. شامی صاحب, آپ کا سر تجزیہ کیا ہے؟ کتنا کنونسنگ تھا نواز شریف صاحب کا بیان, اور آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا آپ کے خیال میں ایکسپیکٹیشن سے نیچے رہا تھوڑا؟ دیکھیے, ایک تو بڑی ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے جی سر کہ وزیر اعظم کی بات جو ہے وہ بڑی توجہ سے سنی گئی ہے. اس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی, کوئی شور شرابہ نہیں ہوا, اور ایک پورے ایک وقار جو تھا ملحوظ رکھا گیا ایوان کا. جی. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا, جو بات وہ مناسب سمجھتے تھے انہوں نے کی. جی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ نے چٹھی لکھی ہے ان کے چٹھی کے جواب میں, جی, اس کی روشنی میں ٹرمز آف ریفرنس کے تعین کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ ایک کل جماعتی کمیٹی قائم کریں جی, تاکہ ایک صلاح مشورے سے قدم آگے بڑھایا جا سکے. ٹھیک. تو وزیر اعظم کی بات سے کتنا اتفاق کیا جائے اور کتنا اختلاف کیا جائے, اس کی جانچ پڑتال کا صحیح فورم تو وہ کمیشن ہے یا عدالتی کمیشن ہے جو قائم ہوگا یا ہونا چاہیے. ٹھیک. جہاں تک تعلق ہے اپوزیشن کا, تو یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اپوزیشن نے اس رد عمل کا مظاہرہ کیوں کیا. جی. کیونکہ جب نواز شریف بائیکاٹ کیا, نواز شریف صاحب جب تقریر ختم کر چکے تو خورشید شاہ صاحب کو بات چیت کی دعوت دی گئی. جی. اور انہوں نے انتہائی مختصر یعنی گفتگو کی اور کہا کہ جو 7 سوالات تھے ان کے جواب نہیں ملے, ان کے جوابات نہیں دیے گئے, اس لیے وہ کوئی گفتگو نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی بات نہیں کی اور وہ بائیکاٹ کر گئے اور واک آؤٹ کر گئے. اب سوال یہ ہے کہ پورے پاکستان کی نگاہیں جو تھیں وہ خورشید شاہ صاحب کی تقریر پر لگی ہوئی تھیں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی تقریر سننے کو بھی لوگ بیتاب تھے. تو تفصیل کے ساتھ خورشید شاہ صاحب کو اپنی بات کہنی چاہیے تھی, اور جو 7 سوال تھے وہ بھی بیان کرنے چاہیے تھے, کیونکہ ہاؤس میں تو اب تک بیان نہیں کیا گیا. دوبارہ بیان کرتے ہیں. جی نہیں, ہاؤس میں بیان نہیں کیے گئے, بالکل ٹھیک, وہ ہاؤس سے باہر بیان کیے گئے. اور جو بھی تنقید کر سکتے تھے, اور جس طریقے سے وزیر اعظم کی تقریر کہ وہ اپنے زوم میں بخیے ادھیڑ سکتے تھے, ان کو ادھیڑنے چاہیے تھے. ٹھیک. اگر اس وقت ان کی تیاری نہیں تھی تو کہتے کہ کل میں صبح اس پہ جواب دوں گا. ایسا لگے پرائم منسٹر کی اسپیچ آپ کے نزدیک کنونسنگ ہے, ان تمام الزامات کو رسپونڈ کرتی جو ان پہ لگ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ نہیں ہے. اچھا. جب پرائم منسٹر نے ایک اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے, اپنے اعداد و شمار دیے ہیں, اپنے کاروبار کی تفصیل دی ہے, سیاست میں آنے سے پہلے جو ان کی بزنس تھی اس کی تفصیل دی ہے, اب اس میں جو ٹیکسز کی تفصیل دی ہے, کچھ اس میں انکم ٹیکس ہے, کچھ ایکسائز ہے, کچھ دوسری محاصل ہے. اب یہ ساری چیز جو ہے اس کی آپ جانچ پرکھ کے بعد ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو فائلیں موجود نہیں ہیں,
لیکن بنیادی چیز یہ ہے وہ فورم کریٹ ہو جہاں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پرکھا جا سکے. تو بنیادی اہمیت میرے نزدیک اس بات کی نہیں ہے کہ ہم ایک ایک بات کا جائزہ لیں. بنیادی اہمیت اس بات کی ہے کہ عدالتی کمیشن قائم ہو اور اپوزیشن جو ہے اپنا نقطہ نظر وہاں پیش کرے اور جرا کرے جو کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ہارون رشید صاحب آپ ایگری یا ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں شامی صاحب کے ویوز. لیکن میرا سوال آپ سے وہی ہے جو میں نے ان سے پوچھا ہے, کس حد تک آپ کی امیدوں پہ پوری اتری ہے پرائم منسٹر کی سپیچ اور الزامات کے بعد جو ان پہ شد و مد کے ساتھ لگ رہے تھے پیناما لیکس کو لے کے؟ بالکل پوری اتری. وزیر اعظم سے یہی مجھے امید تھی کہ وہ کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے. دیکھیں وہ تحقیقات کا سامنا کر ہی نہیں سکتے. اچھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ سامنا کریں, وہ اس کو لٹکاتے رہیں گے. دیکھیے انہوں نے کہا 10 کروڑ روپے میرے خاندان نے ٹیکس دیا, 10 ارب روپے جیب. آپ نے کتنے دیے ہیں؟ آپ نے تو ایک سال 5,000 روپے دیے, ایک سال ایسے 500 روپے دیے, ایک سال کوئی ٹیکس دیا ہی نہیں ہے. سوال تو انکم ٹیکس کے بارے میں تھا. سوال تو یہ تھا کہ یہ فلیٹس کب خریدے گئے, اس کا ذکر نہیں ہے. اس میں ڈاکومنٹ دکھایا نا عمران خان 93 میں, اور اس کی میرا خیال ہے کہ صحیح ہے. سوال تو یہ تھا کہ خاندان کے مختلف افراد مختلف دعوے کیوں کرتے رہے. محترمہ مریم نواز نے کہا کہ میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, حسن نے کہا کہ ہم تو کرایہ دار ہیں, اور حسین نے کہا کہ یہ کمپنیاں ہماری ہیں, یہ فلیٹ ہمارے ہیں. محترمہ کلثوم نواز نے کچھ اور کہا. میرا خیال ہے وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا, وہ اس کو دراز کرتے رہیں گے اور یہ حکمت عملی ان کے کام نہیں آئے گی. تو آپ مایوس ہوئے اس پہ, اور اپوزیشن کا جو نہیں, مایوس میں کیوں ہوا؟ مجھے تو کوئی مایوسی نہیں, میں تو یہی توقع کر رہا تھا. دیکھیے انہوں نے اپنی خاندان, اس خاندان کے ساتھ یہ سلوک ہوا, اس خاندان کے ساتھ. او بھائی یہ حبیب گروپ تھا, حبیب بینک والا, کس طرح برباد ہوا. کتنے اور خاندان ہیں, آپ نے ذہن پہ زور دیں. ان کو تو سب کچھ مل گیا, اور انہوں نے جو پیسہ کمایا تو اقتدار میں آ کے زیادہ تیزی کے ساتھ کمایا. اس سے پہلے ٹھیک ہے ان کا کاروبار تھا, نیشنلائزیشن ہوئی بالکل غلط ہوئی, تو نیشنلائزیشن میں سب گئے نا. اور ہمارا احتساب ہوا, وہ کہتے ہیں مشرف کے دور میں کون سا احتساب ہوا, انہوں نے معافی مانگی, اس پہ رفیق تارڑ کے دستخط ہیں اور وہ چلے گئے. اور وہ کہتے ہیں پیسے باہر نہیں بھیجے. یار مجھے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ 30-40 ملین ڈالر ہم نے بھیجے تھے, مجھے کہا, میں الفن کہتا ہوں آپ سے, پیسے کیسے نہیں بھیجے؟ پیسے نہیں بھیجے تو کاروبار کس چیز سے ہو رہا تھا؟ قرض آپ لیتے ہیں, یا تو وہ فلیٹ کی بنیاد پہ قرض لیا, مگر جدہ کی سٹیل مل پہ تو اس پہ قرض نہیں لیا گیا. دبئی میں بزنس ہے, سوئٹزرلینڈ میں ان کے پیسے ہیں, کل بات سامنے آ جائے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بھی کچھ شواہد موجود ہیں, بہت چیزیں ابھی سامنے آئیں گی. شامی صاحب نے کچھ, یہ تو الزامات ہیں نا. اچھا دیکھیے الزامات جتنے بھی لگا لیں, جس پہ چاہے لگا لیں. جو جہانگیر ترین صاحب کے مخالف ہیں, جو علیم خان صاحب کے مخالف ہیں, جو زرداری صاحب کے مخالف ہیں, وہ سب الزام لگاتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی پڑتال ہونی چاہیے, اس کی پرکھ ہونی چاہیے, اس کے لیے فورم کریٹ ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں. بالکل, گورنمنٹ کا ورژن بھی لے لیں ذرا. زبیر صاحب, زبیر صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اسپیشل شو میں. یہ اپوزیشن جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا پرائم منسٹر کی سپیچ کو, اور انہوں نے جو ہے واک آؤٹ کر دیا, اور انہوں نے کہا آپ نے 7 سوالوں کے جواب نہیں دیے. یہ فلیٹس کے بارے میں کچھ بتایا تھے پرائم منسٹر کس سال میں خریدے گئے, اور اس کی جو مالکانہ حیثیت ہے کب سے پرائم منسٹر کی فیملی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, یا آپ نے روک دیا ان کو کہ نہ بتائیں ابھی پارلیمنٹ کا آگے جواب دینا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جب آپ کہتے ہیں تو اپوزیشن میں مختلف جماعتیں ہیں. ابھی عمران خان نے باہر نکل کے یہ کہا, ان سے جب اخباری نمائندوں نے پوچھا, میڈیا والوں نے, کہ آپ نے یہ پارلیمنٹ میں سب کچھ کیوں نہیں کہا, تو انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر نے ڈیسائیڈ کیا, میں تو بولنا چاہتا تھا پارلیمنٹ کے اندر. 1-1.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے پارلیمنٹ. اب جب وزیر اعظم آئے پارلیمنٹ میں تو خود بھاگ گئے پارلیمنٹ میں. تو پارلیمنٹ کو اگر مقدس سمجھتے تھے تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں وہ سوال بھی اٹھاتے, کلیریفیکیشن بھی پوچھتے. اور زبیر صاحب, میں نے آپ سے ایک بات یہ کہنی تھی کہ میں جب بھی آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ سے یا حکومت سے, تو بجائے آپ سوال کا جواب دیں بڑی معذرت کے ساتھ, آپ وہ دوسری پارٹی کا جواب مجھے دینا شروع کر دیتے. وہ جب وہ آئیں گے ان سے ضرور پوچھوں گا, آپ مجھ پہ ٹرسٹ رکھیں, ان کو بھی اسی طرح ہی ٹف سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں نہیں سپیچ کی پارلیمنٹ میں, آپ نے کیوں نہیں جواب دیا پارلیمنٹ میں, آپ کی کون سی اپوزیشن لیڈر ہے. لیکن یہ ان کے لیے سوال رہنے دینا, آپ ان کی طرف سے کیوں جواب دیتے, اور اپنا سوال آپ بالکل ہی جواب نہیں دیتے. تو کائنڈلی اس کو تو جواب دیجئے کہ اپوزیشن کے نزدیک آپ جواب نہیں دے سکے اپارٹمنٹس کے اوپر, آف شور کمپنیز کے اوپر, نہ ان کی ڈیٹس بتا سکے, نہ کچھ بتا سکے. جی زبیر صاحب دوبارہ پوچھتا ہوں سوال. وہ اگر آپ سننا نہ چاہیں تو بالکل اس کا تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. بالکل آپ ریکارڈنگ چلا کے دیکھ لیں. اور پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ 93, یہ کہتے ہیں کہ 93 میں خریدا تھا.
پلیز اس میں ایک چیز کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم اور ان کے بچوں کی بات ہو رہی ہے یہاں, پورے شریف کلین کی بات نہیں ہو رہی کہ بھانجے بھتیجے ساروں کو لے کے آ جائے اور ساروں کا میاں نواز شریف سے سوال پوچھنے شروع کر دے پچھلے 40 سال کے. پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کے بچوں کے نام پر 93 سے لے کے 2005 تک اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے جس میں ان کی شیئر ہولڈنگ بتائی جائے چاہیے تو وہ دکھا دیں, 93 سے لے کے 2005 تک. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ, آپ بات کر رہے تھے منی ٹریل کا, منی ٹریل کا انہوں نے بتا دیا. زبیر صاحب روکنا پڑے گا آپ, کیونکہ آپ کے انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. جی جائیں, جی جاتے ہیں وہاں. تسلیم کیا تھا, اور آج چونکہ عمران خان صاحب کی خواہش بھی بار بار سامنے آ رہی تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنے بارے میں لگنے والے ان الزامات کا جواب دیں گے جو پاکستان کے میڈیا میں پاناما پیپرز کے حوالے سے ان کے بارے میں انکشافات ہوئے ہیں. چونکہ پرائم منسٹر کے پاس سچ تھا, انہوں نے آج اپنا سچ جب بیان کیا تو اپوزیشن کے پاس, جس کے پاس سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے, وہ واک آؤٹ کر گئے. یقیناً پرائم منسٹر کی تقریر نے, پرائم منسٹر کے سچ نے جھوٹ کو ناک آؤٹ کیا, اور پرائم منسٹر کی تقریر کے سچ نے سے جو ناک آؤٹ ہوئے وہ پھر واک آؤٹ کر گئے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی تقریر نے انہیں لاجواب کیا, اور چونکہ ان کے پاس کوئی اس تقریر کا جواب نہیں تھا اس لیے انہوں نے رائے فرار اختیار کی. جو لوگ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ میں بھی حصہ نہیں لے سکتے, پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ میں بھی اپنے پہ لگنے والے الزامات کا جواب نہیں دے سکتے, ان آف شور کمپنیز کا جواب نہیں دے سکتے جو انہوں نے آج تک چھپا کے رکھی ہوئی تھی, جو ٹیکس کو بچانے کے لیے, جس کا اعتراف انہوں نے خود کیا کہ میں نے ٹیکس کو بچانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا تھا, اور اس کی تفصیل خواجہ آصف صاحب یقیناً میرے بات آپ سے فرمائیں گے. میں خواجہ آصف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی آف شور کمپنیوں کے حقائق سے, ان کے قیام سے, ان کو جن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور جس طرح ان کے ذریعے ٹیکس چوری کی گئی, اور جو پاکستان کے عوام آج منتظر تھے کہ جب پاکستان کا منتخب وزیر اعظم اپنے پر لگنے والے تمام الزامات کو دھوئے گا اور ان تمام سوالات سے دہرائے جا رہے تھے, تو اپوزیشن اس کے بعد اپنے پہ لگنے والے سوالوں کے بھی جواب دے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس فرار کا راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا تھا. میں خواجہ آصف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے آپ کو اس تفصیل سے آگاہ کریں. دیکھیں, یہ سب سے زیادہ تجربہ پاکستان کی جو سیاسی برادری ہے اس میں اگر آف شور کمپنیز کا کسی کو ہے تو عمران خان صاحب ہے. 1983 میں جس وقت لوگوں کو آف شور کے سپیلنگ نہیں آتے تھے, انہوں نے آف شور کمپنی بنائی, نہ صرف اپنے لیے بنائی بلکہ اس کے بعد شوکت خانم کے خیرات کے پیسے, چیریٹی کے پیسے, سنبار نامی ایک آف شور کمپنی اور دوسری آف شور کمپنی جو ہے شوگر لینڈ میں جو ہے انویسٹ کیے, اور اپنے ایک بورڈ ممبر جن کا نام امتیاز حیدری ہے ان کے ذریعے پیسے وہ انویسٹ کیے. لوگوں کو کہتے ہیں کہ پیسے پاکستان لے کے آئیں, یہاں پہ انویسٹ کریں, اور لوگوں کے خیرات کے پیسے باہر انویسٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آف شور کمپنیز کا جو تنازع پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے, میاں نواز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں ہے, لیکن اگر سب سے بڑے مجرم ہے, اگر یہ جرم ہے تو سب سے بڑا جرم جو ہے آف شور کمپنیز کا وہ مجرم جو ہیں وہ آف شور کمپنیز کے وہ عمران خان صاحب ہیں. اور پھر یہ چھپائی رکھی
وہ پنجابی میں کہتے ہیں کتنے پکے ہیں یہ، کہ رولا پڑا رہا پورے مہینہ سوا مہینہ. اگر میڈیا جو ہے انکشاف نہ کرتا تو یہ جو نیازی سروسز لمیٹڈ جو ہے یہ کسی کو پتہ نہیں لگتا. اب تو یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ 1983 میں ان کو پیسے کہاں سے ملے جب 2500 یا 3000 یا 3500 پاؤنڈ ٹوٹل ملتا تھا کاؤنٹی کرکٹ سے، یا کیری پیکر سے جو ہے وہ 200-2000 پاؤنڈ اور زیادہ مل جاتا تھا. ان کے پاس یہاں لاکھوں پاؤنڈ کہاں سے آئے جس سے انہوں نے جائیداد بنا لی. تو یہ اب کہانی جو ہے بہت دور تلک جائے گی. یہ صرف جو ہے اگر پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا سربراہ، تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہونے والا شخص جو ہے اپنے تمام تر اثاثے جو ہے آج سے 70 سال پہلے، 80 سال سے پہلے سے لے کے آج تک جو ہے اس نے سب سے جو مقتدر ادارہ ہے پارلیمنٹ کا اس کے سامنے پیش کر دیے ہیں، تو یہ بھی تو پیش کریں. یہ آج کیوں رائے فرار اختیار کر گئے ہیں؟ یہ بھی جواب دیں کہ مہینہ سوا مہینہ یہ اپنی آف شور کمپنیز پہ چپ کیوں ہیں. اور $7 ملین کی چیریٹی، $7 ملین، 70 کروڑ روپیہ جو ہے شوکت خانم کی خیرات کا، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے آف شور کمپنیز میں لگا ہوا ہے. آج سے نہیں لگا ہوا، 2008 سے لگا ہوا ہے، فرانس میں لگا ہوا ہے، مسقط میں لگا ہوا ہے. اس کا جواب دیں. اسی طرح اپنی آف شور کمپنی اور کہہ رہے ہیں میں نے بیچا. جب بات ہوتی ہے میں نے بیچا، وہ بکنگم پیلس بیچا آپ نے، ایک فلیٹ بیچا آپ نے، کتنے کے پیسے اس میں مل گئے ہوں گے. تو یہ اس جوابات جو ہیں صرف میاں نواز شریف نے جو ہے جوابات نہیں دینے تھے، انہوں نے آج اپنا فرض ادا کر دیا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو اپنے تمام تر اثاثوں کا جو ہے تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں بزنس اپنے خاندان کی، ان کا حساب کتاب دے دیا ہے. لیکن خواجہ صاحب آپ باقی لوگ بھی تو دیں. نہیں جی انہوں نے بتا دیا ہے. میں منی ٹریل آپ نہیں دیکھیں، منی ٹریل جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں نے جو بھی ٹرانزیکشنز فلیٹس کی ہوئی ہیں یا جدے میں سٹیل مل کی ہوئی ہیں وہ سارے کے پیسے انہوں نے 2 سٹیل مل بیچی ہیں. ایک میں $17 ملین کی پروسیڈز آئی ہیں، ایک میں $9 ملین کی پروسیڈز آئی ہیں. آپ حساب لگا لیں $26 ملین میں انہوں نے سارا منی ٹریل، اور وہ پروف ہے، باقاعدہ ثبوت دیں گے ان کی سیل کے. کمیشن میں جب یہ مسئلہ جائے گا تو ہم ثبوت بھی دیں گے سارے، بغیر ثبوت کے بات نہیں کریں گے. دیکھیے آج افسوسناک بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی بعض جماعتوں نے نہایت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. پہلے وہ ڈیمانڈ کرتے رہے چیف جسٹس کی، ان کو خط لکھا گیا تو ٹی او آرز پہ آ گئے. ہم نے ٹی او آرز کی بات مانی کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیں. اور آج جب وزیر اعظم پاکستان پارلیمنٹ میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے. وہ میڈیا کے ذریعے قوم کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو کسٹوڈین ہے ہاؤس کے، انہوں نے حکومت سے اور اپوزیشن سے رابطہ کیا اور حکومت اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ وزیر اعظم پاکستان کے بعد نہ صرف قائد حزب اختلاف بات کریں بلکہ عمران خان صاحب کو بھی برابر وقت دیں. یعنی حکومت اس بات پر تیار ہو گئی کہ حکومت سے دگنا وقت اپوزیشن کو دیا جائے. تو قومی اسمبلی یا سینٹ یہاں آ کر پہلے ڈیمانڈ کرنا کہ آ کے بات کرو، اور جن 7 سوالوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے زیادہ ان سوالات سے کہیں آگے جا کر ان سوالوں سمیت ان کے جوابات سمیت ہم نے اپنی دانست میں جواب قومی اسمبلی میں دیے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا نواز شریف صاحب نے کہ ان کی مزید ڈیٹیلز درکار ہے تو جو بھی فورم بنے گا تحقیق کا وہاں ہم پیش کریں گے. اور اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ممبرز کو اکٹھے بٹھا کے ٹی او آرز کو پر ایگری کرانے کی کوشش کریں تاکہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جلد از جلد ہو. اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اپوزیشن 4 آدمیوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے: عمران خان، اعتداد حسن، شیخ رشید اور پرویز الہی. اور ان کی اپنی اپنی دردیں ہیں، میں نام لے رہا ہوں، ان کی اپنی اپنی تکلیفیں اور اپنے اپنے کرب ہیں.
اور وہ ذاتی سکور سیٹل کر رہے ہیں. کسی کی سیاست لاہور سے فارغ ہو گئی ہے, اس کی ضمانت ضبط ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی. کونسلر نہیں ہو سکتے. کوئی کسی کی پارٹی جو ہے اس کا جنازہ اٹھ کے اس کی تدفین ہو چکی ہے, اور کوئی یوسف بے کارواں بنا ہوا ہے, اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ کوئی بچے نہ بچے, میں بچ جاؤں اور میں وزیر اعظم بن جاؤں. لیکن میں بڑے ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے بعض لوگ آگ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں اور ریڈ لائنز کو عبور نہ کریں. عمران خان پہلے بھی یہ حرکت کر چکے ہیں اور 125 دن انہوں نے پارلیمنٹ کو, اپنی منتخب پارلیمنٹ کو یرغمال بنائے رکھا, جس کا آج پھر حصہ بن گئے آ کے اسی طرح. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے سینئر ایلیمنٹ سے کہ وہ 3-4 لوگوں کے ہاتھ میں ہوسٹیج نہ بنے. اور آج شاہ صاحب کو, خان صاحب کو بات کرنی چاہیے تھی. حکومت کے نمائندوں کی جانب سے آج وزیر اعظم کی جانب سے پارلیمنٹ میں موقف پیش کیا گیا, اس حوالے سے بیان دیا جا رہا تھا. اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق نے, خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اگر آف شور کمپنی جرم ہے تو سب سے بڑے مجرم عمران خان خود ہیں, کیونکہ عمران خان نے 1983 میں آف شور کمپنی تب بنائی جب لوگوں کو آف شور کے سپیلنگ بھی نہیں آتے تھے. انہوں نے کہا کہ آف شور کا سب سے زیادہ تجربہ عمران خان کو ہے. یہ جو ریڈ لائن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ریڈ لائن کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیں کہ جو سوالات انہوں نے کیے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے جوابات آ گئے ہیں؟ دیکھیے جی, ریڈ لائن بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون باری باری ریڈ لائن عبور کی. جماعتوں کو بھی نقصان ہوا, جمہوریت کو بھی نقصان ہوا اور ملک کو بھی نقصان ہوا, اور ہم 90 کی دہائی میں کسی طور واپس نہیں جانا چاہتے. الزام در الزام در الزام, اور یہ جو باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں یہ بڑی مجبوری کے عالم میں, ہم خوشی سے نہیں کرتے. اور ریڈ لائن کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان اور ان کے بعد ساتھی, جن میں پیپلز پارٹی کے بھی 1-2 لوگ شامل ہیں, اور ایک تانگا پارٹی اور ایک گجرات پارٹی ہے, سنگل پارٹی, سنگل سیٹر, 1.5 سیٹر, وہ خود چکے پولیٹیشین نہیں ہیں, سیاسی فنکار ہیں. وہ سیاستدانوں کا امیج خراب کر رہے ہیں, گدلا کر رہے ہیں. لوگ سوچنے پہ یہ مجبور نہ ہو جائیں کہ اگر سارے ہی برے اور گندے ہیں تو ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے. صاحب یہ بتائیں کہ پیناما لیکس کے معاملے, آف شور کمپنیوں کا جب معاملہ آیا تو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا موقف تھا لیکن اطلاقاً درست نہیں. اس کے بعد جب ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں کے نام آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کیونکہ ٹیکس دے کر اور بینکوں کے تھرو پیسے بھیجے تھے تو ان کی کمپنیاں چاہیے. اب جب ان کا اپنی ایک آف شور کمپنی آئی تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ حلال ہوتی ہیں کمپنیاں, کچھ حرام ہوتی ہیں. آپ سے سر کوشچن یہ ہے, ایک فیکٹ یہ بھی قوم کے سامنے آیا کہ 1981 سے 1993 تک وزیر اعظم نواز شریف نے جو گزارے دیے ہیں اس میں انہوں نے اپنی ماہانہ انکم ایوریج 22,000 وہ بتائیے. حالانکہ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو ہمیں پرویز رشید صاحب نے بتایا تھا کہ صرف مشرقی پاکستان میں ان کے کارخانے میں 10,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے. تو کیا انہوں نے اپنے ٹیکس چوری نہیں کی؟ دیکھیں میاں, آج اپنے 23 سالہ جو ہے ٹیکس کی ہسٹری وہاں پہ بیان کر دی ہے, اور وہ ساتھ انہوں نے جو فائل دی ہے اسپیکر صاحب کو, اس میں 23 سالہ FBR کا ٹیکس کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہر سال کتنا ٹیکس دیا, سوائے ٹیکس جو ہے وہ نیگلیجبل ہوگا ان سالوں میں جب وہ جلا وطن تھے اور پاکستان میں نہیں تھے. باقی 91 سے لے کے 99 تک. ویورز, پریس کانفرنس چل رہی ہے. ابھی آپ نے پہلے دیکھا خورشید شاہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس, اب آپ سن رہے تھے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس. اور گورنمنٹ کا آبویسلی وہی موقف ہے کہ سارے ٹیکس ریٹرنز اپنے شو کر کے پچھلے کئی دہائیوں کے نواز شریف صاحب سرخرو ہو گئے ہیں. لیکن کیا تمام لوگ اس بات پہ کنونس ہیں یا نہیں, یہ سب سے اہم سوال ہے. نذیر نگاری صاحب, سرخرو ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب اپنے ٹیکس ریٹرنز دے کے پارلیمنٹ کو؟ ہاں, ان کا روح اقدس تو بہت سرخ ہو رہا تھا, وہ تو ہمیشہ رہتا ہے, اور بہت ہی
جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور جب اگر وہ کسی جذبے کی شدت میں ہوں تو اسی طرح بولتے ہیں، لیکن ان کی تقریر جو ہے وہ کسی صورت میں تسلی بخش نہیں تھی، نہ ارکان پارلیمنٹ کے لیے نہ پاکستان کے عوام کے لیے۔ انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ان 7 سوالوں کو چھوڑیں جو اپوزیشن نے کیے تھے، انہوں نے تو قوم جو سمجھ رہی تھی کہ کوئی جواب سامنے آئے گا، کسی چیز کا جواب انہوں نے دیا۔ وہ ایک میرے خیال میں ایک بڑی حد تک مضحکہ خیز خطاب تھا، اور انہوں نے خود واقعی سوال کھڑے کیے ہیں، بڑے بڑے سوال کھڑے کیے ہیں۔ یہ دبئی والا معاملہ تو پہلی دفعہ سامنے آیا ہے، اور دبئی والا اپنا اس سے پہلے جدہ والا چل رہا تھا، اس میں اور زیادہ کنفیوژن کر دیا ہے۔ اب بتانے جا رہے ہیں وہ، اور وہ تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں کہ اب آتا ہوں میں ان فلیٹس کی طرف جن کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وہاں سے چھلانگ لگے اور دبئی چلے گئے، اور پھر واپس فلیٹس کی طرف نہیں آئے، اور وزیر اعظم نے پھر فلیٹس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہی اور صرف ایک تذکرہ کیا اور تذکرہ کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ بھئی اصل بات یہ ہے، یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ آف شور کمپنیاں ہو سکتا ہے کہ ہو سکتی ہیں لوگوں کی، عمران خان کی بھی ہو یا کسی کی بھی ہو، لیکن مسئلہ ٹریل کیا ہے، پیسہ کیسے پہنچا، کیا پیسہ یہاں سے پہنچا ہے، پیسہ کسی پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس میں کہہ دیا کہ پیسہ باہر نہیں گیا ملک سے، ان کی طرف سے ایک پیسہ باہر نہیں گیا، تو وہاں پر جو بتا رہے ہیں اپنے وہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ ایک 17 ملین میں گئی، ایک 9 ملین میں گئی۔ بھائی آپ ٹوٹل ہوئے 23 ملین، ان 23 ملین میں آپ اس تمام پروپرٹیز کا جو بیرون ملک ہیں ان کا حساب لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا حساب ہے، اور ان کی جو جائیدادیں ہیں باہر اور جائیدادیں سامنے آنے والی ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یا 23 ملین میں آنے والی جائیدادیں ہیں، ایک فلیٹ جو ہے وہ 23 ملین سے زیادہ کا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں، ایک مضحکہ خیز بات تھی۔ وزیر اعظم کا خطاب سے نہ قوم مطمئن ہوئی، نہ عوام مطمئن ہوئے، نہ ارکان پارلیمنٹ مطمئن ہوئے۔ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیلیور تھا، اور بہت بڑا فیلیور تھا، اور ان کی تقریر کے دوران لگ رہا تھا وہ بار بار پورے جملے دوبارہ ریپیٹ کر رہے تھے، وہ بیچارے ان کا ذہن اور زبان ایک ساتھ ہی نہیں چل رہی تھی۔ رائٹ شامی صاحب، مزہ کا خیز خطاب تھا آپ کے نزدیک، ذہن اور زبان ایک ساتھ چل رہی ہیں، لغاری صاحب دیکھیں بات یہ ہے، میں تو ایک بنیادی بات میں نے عرض کر دی ہے۔ آج وزیر اعظم کی جو تقریر تھی انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے اس کی وضاحت دے دی۔ اب اس کی جانچ پڑتال، اب اپوزیشن کچھ کہتی رہے گی، وزیر اعظم کچھ کہتے رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں وزراء کرام کی جو پریس کانفرنس آ رہی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ، اور اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم ہونا چاہیے، اور جو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے اس کے سامنے پیش ہو، اور تاکہ حقائق سامنے آ جائیں۔ اس طرح سے ایک بحث ہے یہ الزام تراشی کی، اس کا تو اور کوئی طریقہ دوسرا معاملہ نہیں ہے۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن نے آج کس طرح موقع ضائع کیا ہے کہ ایک پورا پاکستان اس طرف متوجہ تھا، دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی تھیں، اور ایک خورشید شاہ صاحب ایک مبسوط تقریر کرتے، پھر عمران خان صاحب ایک مبسوط تقریر کرتے تاکہ لوگ ان کی بات سنتے، اور جو بھی انہیں کہنا تھا وزیر اعظم کی تقریر کے بقیہ ادھیڑتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے 2-3 فکروں میں بات ختم کر دی، اس کے بعد بائیکاٹ کر دیا، واک آؤٹ کر دی، اور پھر اس کے بعد اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر یعنی وہ میلہ لگا دیا، میلہ لگایا، وہ بھی ایک 2-3 پیراگراف میں ہے اس کا۔ یعنی یہ دیکھیں تیاری کر کے آنا چاہیے تھا اپوزیشن کو۔ وہ 7 سوال تو ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں ہاؤس کے سامنے۔ رائٹ لغاری صاحب، آپ ایگری کر رہے ہیں شامی صاحب سے کہ اپوزیشن کا جو رویہ تھا جو بڑا مایوس کن تھا، بڑا ڈیفیٹیس تھا؟ نہیں، آپ وزیر اعظم نے تو ایک آپشن نہیں چھوڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر کو، شامی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر کو سکون سے سنا گیا، اور وزیر اعظم کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی۔ خورشید شاہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے، ان کے بعد آوازیں کسی گئیں، ان کے بارے میں دیکھا اپنے کے جملے کیسے جا رہے تھے۔ تو کیا یہ طریقہ ہوتا ہے جمہوریت کا کہ آپ کی بات پوری سنی جائے، 40 منٹ کی آپ کی تقریر کو 1-1 منٹ کا پوری توجہ سے سنیں، اور آپ جو ہے وہ یہ کریں؟ اور دوسری بات یہ کہ واقعی اپوزیشن نے 7 سوال دیے تھے، 7 سوال کیوں نہیں ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمام چینل جو وہ 1-1 سوال کر کے دے رہے تھے، ان سوالوں پر ان کو جواب دینا چاہیے تھا، ان کو مطمئن کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے بجائے سوال دینے کے انہوں نے نئی داستانیں چھیڑ دیں کہ ہماری وہ اچھا کچھ پرانی داستانیں جو پہلے سناتے ہیں کہ ہمیں برباد کر دیا گیا، ہمیں تباہ کر دیا گیا، حکومت نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، پھر ہمارے ابا جی نے 1 سال کے اندر ایسی کمال کی، انہوں نے کوئی چھڑی گھمائی کہ ساری کی ساری، لیکن لغاری صاحب اس وقت پاور میں تو نہیں تھے نا شریف فیملی، یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا سر۔ اگر چھڑی لگائی یا نہیں لگائی، لیکن وہ سیاست سے تو نہیں آئے نا، پھر پالیٹکس میں تو وہ 85 میں آئے ہیں۔ نہیں، کیسے نہیں آئے؟ جب
جب سر 70 کی دہائی میں جب انہوں نے اسٹیل مل لگائی یوئی میں تب تو پاور نہیں تھی نواز شریف صاحب کے پاس. سر یہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے نا کہاں سے لے گئے تھے پیسے, یہ تو اس کا ٹریل بتانا ہوگا نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی ملک میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو پیسہ کہاں سے لے کر جا رہے ہیں, کون سا رضا راستہ ہے آپ کے پاس. آپ نے اس ملک کے پیسہ اگر وہاں شفٹ کیا ہے تو ٹیکس پیئر کو پیسہ دیا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک سے کچھ بھی لے کر نہیں گئے. بھئی وہاں درخت اگ رہے تھے, مجھے نہیں ملتے ہیں, میں دبئی جاتا ہوں مجھے کوئی درخت نہیں ملا جس پر پیسے اگ رہے ہوں. وہاں جو جدہ میں تو مجھے کوئی درخت نہیں ملتا ہے کہ جس میں مجھے پیسے مل جائیں, یا لندن میں مل جائیں. ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملتا ہے وہاں پر. ان کے لیے جو ہے پیسے تیار رکھے ہوتے ہیں. جی یو ای میں کس طرح لے گئے پیسے یہ جناب؟ وہ جو اس کا سائز بتایا, اگر میں نے صحیح سنا ہے 10 لاکھ مربع فٹ پہ میرے پاس وہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے ایک فیکٹری لگا لی. جی 73 میں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ایک اور ہے, یہاں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ آلریڈی ملک کے باہر ان کے پیسے تھے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں, بعض ٹی وی پروگراموں میں بھی کہا گیا کہ وہ 60s میں اپنا کچھ پیسہ ملک سے باہر بھیج رہے تھے امریکہ. میاں شریف مرحوم اتنی بڑی فیکٹری کے کس بینک سے لون لیا؟ اور بینک یوں ہی لون تو نہیں دیتا, آپ کے کوئی ایسٹ ہو تو لون دیتا ہے نا. اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جدہ میں پیسے کیسے لے گئے؟ وہ جدہ کی سٹیل مل کے پیسوں سے لگائے. منی ٹریل کا تو مسئلہ ہے. اور یہ کہ ایک تو وہ لے کیسے گئے, قانونی طور پہ لے گئے, ایلیگل, دوسرا ٹیکس پے کرنے. لندن کے فلیٹ کے لیے پیسے کیسے لے گئے؟ اور وہ تو یعنی ان کے وزیر داخلہ یہ فرماتے ہیں کہ 93 میں خریدے تھے. ساری دنیا جانتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم سے ہم نے 2005 میں خریدے تھے. عجیب و غریب بات لگ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ بھائی میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں سر بحث میں پڑھیں تھوڑا سا. یہ الزام تراشی کی بحث ہے. آپ دیکھیں جب ایک شخص نے شاہمی صاحب ایک منٹ, الزام تراشی کیسے ہے؟ وزیر داخلہ کہتے ہیں 93 میں خریدے, ان کے وزیر داخلہ ہے نا. اور وزیر اعظم صاحب آج ہاؤس میں کہہ رہے ہیں 2005 میں خریدے. چلو وہ تو ہو سکتا ہے, وزیر اعظم نے ہاؤس کے سامنے جو بات کی ہے وہ ریکارڈ پر آ گئی نا. آپ اس کی چھان بین کر لیجئے. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, اور کون سا سچ ہے اور کون سا جھوٹ ہے. دیکھیے آپ یہ طرح طرح کے سوالات تو طرح طرح کے اٹھائے جاتے ہیں. جی لغاری صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں 50 سال تک ہم تحقیقات کریں گے تو ظاہر کرنی پڑے اور یہ تغافل بالکل نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا لغاری صاحب, میں کہہ رہا ہوں 2013 سے تو بالکل نہیں واقعہ ہوگا. ہوا نا. ابھی تو بول کی تحقیقات ہی مکمل نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو کسی چیز کی تحقیقات نہیں ہوتی ہیں سر کچھ تو کرنا سر پڑے گا. بریک لینی پڑے گی مجھے. بریک لیں گے, ویورز بریک کے واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں.